نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں بھائی 46,000 کیا اتنے 1.5 سال کے اندر وہ بلا نہیں سکتے تھے ہم لوگوں کو اور ہی بیٹھ کے اپنا موقف بیان کرے کیا ہوا کس طرح ہوا کیسے ہوا نیب کے اوپر بیٹھے ہوئے نیب کر کے رہی ہے نیب تو میں کہوں گا 100% کے ساتھ ملوث ہے جو اس جیسے نکارا بندے کو بدماش آدمی کو پکڑ نہیں رہی. میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ 54 لاکھ کی ہے. 54 لاکھ روپے کی؟ ISI جو ہے وہ یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے نا پوری دنیا کے تمام ممالک کو کنٹرول کر لیتی ہے. انڈیا کا ہمیں پتہ ہے کس سٹیج میں کس جگہ پر کیا کچھ ہو رہا ہے تو بھائی ان کو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے. یہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جو یہ حل نہیں ہو سکتا. یہ حل نہیں کیا جا رہا کیوں چاہتے نہیں ہیں. 1,47,00,000 روپے اور ہم نے یہ سب درخواستیں نیب میں جمع کروائی لیکن ہماری بات کوئی بھی نہیں سنتا. ISI جو ہے وہ یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے نا پوری دنیا کے تمام ممالک کو کنٹرول کر لیتی ہے. انڈیا کا ہمیں پتہ ہے کس سٹیج میں کس جگہ پر کیا کچھ ہو رہا ہے تو بھائی ان کو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے. یہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جو یہ حل نہیں ہو سکتا. یہ حل نہیں کیا جا رہا کیوں چاہتے نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رحمان چودھری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ، ایسا فراڈ جس کی کہانی سننے کے بعد آپ لوگ شاید تو محتاط ہو جائیں گے یا وہ لوگ جو ابھی اس فراڈ کی زد میں آنے والے تھے وہ بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. 88 ارب روپے کا یہ فراڈ جس میں پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران ہوں، سیاستدان ہوں یا اوورسیز پاکستانی ہوں، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. اور کل 46,000 یعنی کہ 46,000 متاثرین ہیں. میرے ساتھ آج وہ لوگ موجود ہیں جن کا اس رزق کے علاوہ جس جگہ پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی کوئی اور ذریعہ معاش ابھی بھی نہیں ہے. یہ اس وقت کیا کہتے ہیں فراڈ کیسے ہوا، کیوں پیسے دیے، کتنی مالیت کا ہوا، لوگ اس وقت کہاں ہیں، آئیے جانتے ہیں سب کچھ ان سے. میرا نام محمد منیب شیخ ہے. میرے علاوہ تقریباً آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی آرمی کے ریٹائرڈ جسٹس وکلا حضرات اور بہت زیادہ ہی پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز، ریٹائرڈ لوگ، پینشنر لوگ، انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اس کمپنی میں لگائی. لسانی گروپ نے ایک ہمیں بہت اچھا سا ایک سلوگن دیا کہ جی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مرغیاں، چکس اور یہ جو ہے اس کے اوپر پولٹری فارم کے اوپر توجہ کریں اور ہم لوگ اس کو لے کے چلیں گے. پاکستان کی بیس کو ہم لوگ بنائیں گے. گھروں میں چھوٹی چھوٹی سی جگہ پر بھی لوگ پولٹری فارم ٹائپ بنا سکتے ہیں. اس طرح کا انہوں نے ایک سلوگن دے کر ہم لوگوں کو موٹیویٹ کیا. ہم لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے جی پاکستان میں اگر ہمارا ایک اچھا بوم آ جاتا ہے پولٹری کی فیلڈ میں ہی تو چلو ہم لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. انہوں نے تقریباً 1.5 سال 2 سال بڑا اچھا سٹریم لائن چلے. یہ چوزہ دے دیتے تھے، لوگ اپنے شیڈ میں رکھتے تھے، تقریباً آفٹر 40 ڈیز کے بعد انہیں کچھ پیمنٹ آ جاتی تھی، ڈیلیوری بھی ان کی تھی. یہ سارا سسٹم چل رہا تھا، سٹریم لائن تھے. اس کے بعد آل آف اے سڈن ان کے ساتھ FBR نے ان کو پکڑا کہ بھی آپ ہمیں اپنا ریکارڈ چیک کروائیں. جب انہوں نے ان کا ریکارڈ چیک کیا تو انہوں نے اوکے کر دیا. جس وقت FBR نے انہیں اوکے کیا، انہیں گو تھرو دے دیا تو اس کے بعد تو یہ حالت ہو گئی کہ سمجھے کہ پورا پاکستان اس طرف فوکس ہو گیا. جو ہی پاکستان ادھر فوکس ہوا اور ایون برنکس کی گاڑیاں ان کے دفتر کے باہر آنی شروع ہو گئی. یہ ان کا دفتر ہے. اور اس کے بعد آل آف اے سڈن کیا ہوا کہ نیب نے ان کو پکڑ لیا. نیب نے کہا جی کہ آپ کس اتھارٹی کے تحت لوگوں کی انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں، یہ کام تو بینک کرتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ یہ اپنے ڈاکومنٹس پورے کرتے، یہ انہیں کہتے جی ٹھیک ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جو ہم نے لائسنس نہیں لیا، جو ہم نے پرمیشن نہیں لی ہے، آپ ہم سے دیں. یہ لوگ متاثرین ہیں، یہ لوگ ہیں 46,000، انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے، یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. انہیں فیس کرتے ہیں، سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. چاہے جائے یہ لوگ سکپ ہو گئے. کوئی اوورسیز میں بیٹھا ہے بھاگ گئے جی، یہاں سے کنٹری چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. تو آپ نے جو ابھی تک بات بتائی ہے یہ جو فراڈ ہوا ہے اس کے مطابق تو یہ بھاگے نہیں ہیں، ان کو بھگایا گیا ہے. سر دیکھیں اس کے اندر میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری آرمی جو ہے نا ISI جو ہے وہ یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے نا پوری دنیا کے تمام ممالک کو کنٹرول کر لیتی ہے. انڈیا کا ہمیں پتہ ہے کس سٹیج میں کس جگہ پر کیا کچھ ہو رہا ہے تو بھائی ان کو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے. یہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جو یہ حل نہیں ہو سکتا. یہ حل نہیں کیا جا رہا کیوں چاہتے نہیں ہیں. ایسا مجھے یہ بتائیں، آپ نے ابھی جیسے کہ کہا کہ بھائی یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے، ابھی آپ خود بتا رہے ہیں اس میں وکلا بھی انوالو ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی ہیں، نہ جانے کون کون سی بلائیں آپ نے بتائی ہیں. تو جب اتنی پاورفل ہائی جنٹری اس میں انوالو ہو، ان کی انویسٹمنٹ ہو، تو پھر کون لوگ ہیں جو اس کو پایہ تک پہنچنے نہیں دے رہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس ایک چیز آ جاتی ہے سورس آف انکم.
یہ کویشچن جو ہے کہ جی کتوں لے آئے تھی پیسے جی بھائی ساری زندگی کی پینشن آئی, پینشن بیچاروں نے تو لگا دی, اب اس بڑھاپے میں اس بزرگی میں ان ٹانگوں کے ساتھ کمزور ٹانگوں کے ساتھ بندہ کہاں آئے, میڈیا کے سامنے آئے, شرمندہ ہونے والی بات ہے, یا تو نقل نہیں سی. شیخ صاحب شرمندہ کیوں ہونا ہے؟ میرا حق ہے, چاہے 1 روپیہ بھی, اس میں شرمندگی کون سی بات ہے؟ میں اپنے حق کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاؤں گا؟ دیکھیں جی وہی ہے نا, اگر ہمارے پاس کوئی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آتی ہے, اب نیب 1.5 سال ہو گیا ہم لوگوں کو لولی پاپ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کے ان کے شناختی کارڈ ہے, پورا ڈیٹا ہے, اور انہوں نے ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے کاشف جاوید کو پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کو کون کون سے کھانے کھلا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کا کوئی نتھارا نکالے. نہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سب لوگ اپنی بلیک منی کو وائٹ کر رہے تھے؟ نہیں ہمارا بلیک منی کون سی تھی؟ ایک بندہ پینشن ہولڈر ہے, پینشن ہولڈر کی پوری دنیا پوری زندگی کی جو اس کو گریجویٹی ملی وہ جا کے اس نے لگا اس میں کیا ہے. تو عمران خان کے نام سے یہ کاروبار شروع ہوا ہے, تو پی ٹی آئی کے چیئرمین تک یہ بات سارے منسٹر تک جناب والا, اس کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں, گورنروں کی اس کے ساتھ تصویریں ہیں, انیس الرحمان ایک نہایت بد شکل بندہ جس کی شکل دیکھ کر کوئی بندہ بھی جو ہے نا اس حالت میں اس کو دیکھے, آج کل وہ نکر پہنی, ٹی شرٹ پہنی, سوئمنگ پول میں کہیں کس ملک میں کسی سمندروں میں تیر رہا ہے, یہ کیا ہے یہ نا ہمارے لوگوں کا پیسہ. پڑھے لکھے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس میں انوالو ہیں, میری تو ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا تصویروں سے امپریس ہو کے انویسٹمنٹیں کر دی ہیں؟ جی وہی تو میں لفظ یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان ان لوگوں کا ہمارے جس وقت تک ایک ادارہ بھی ایکٹیو ہو جائے, آرمی ایکٹیو ہو جائے, پولیس ایکٹیو ہو جائے, نیب ایکٹیو ہو جائے, عدلیہ ایکٹیو ہو جائے, پھر دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ آتے ہیں. مجھے حضور والا یہ بھی تو بتائیں نا, آپ دیکھیں کہ پاکستان کا المیہ ایک بڑا یہ بھی ہے کہ ہم جب جو کام اداروں کے کرنے والے ہیں ہم وہ بھی آرمی پہ ڈال دیتے ہیں. اب سارے کام آرمی نے کرنے ہیں, سر آرمی نہیں کرے, سیلاب متاثرین آرمی, بارش ہو گئی آرمی, ہر جگہ پہ آرمی آرمی آرمی, تو باقی ادارے کہاں ہیں؟ سر ساری میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں, کوئی ایک ادارہ بھی اس کو ایکٹیو ہو کر پکڑنے کو تیار نہیں ہے. پکڑنے کے لیے ایک ادارہ بھی آ جائے نا کہ ہم نے اس کو کاشف کو پکڑا ہے, باقی بھی پکڑے جائیں گے, آ جاؤ. نیب نے 1.5 سال کے بعد بھی میری اپلیکیشنیں موجود ہیں, یہ نیب کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, مجھے آج کے دن تک بھی مجھے انہوں نے کال نہیں کی, مجھے لیٹر نہیں دیا, مجھے انویٹیشن مجھے انوائٹ نہیں کیا. بتاؤ جی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اس طرح تو 1.5 سال کا مطلب 150 صدی لنگ جائے گی. نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں بھائی. 46,000 کیا اتنے 1.5 سال کے اندر وہ بلا نہیں سکتے تھے ہم لوگوں کو؟ اور یہ بیٹھ کے اپنا موقف بیان کرے کیا ہوا, کس طرح ہوا, کیسے ہوا. نیب کے اوپر بیٹھے ہوئے, نیب کر کے رہی ہے. نیب تو میں کہوں گا 100% کے ساتھ ملوث ہے, جو اس جیسے نکارا بندے کو, بدماش آدمی کو پکڑ نہیں رہی. نہیں تو جوڈیشری کس طریقے سے انوالو ہو, کیسے وہ جوڈیشری کیسے آپ کو؟ نیب جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ نیب کے اندر کیس لگا ہوا ہے. نیب میں جس کو کیس چل رہا ہے تو نیب ایکٹیو ہوئے, نیب ہم لوگوں کو متاثرین کو بلائے, بٹا کے بات کریں, ہاں جی آپ کا مسئلہ کیا ہے, کیسے ہوا یہ فراڈ, یہ کہاں ہے. جب ایک بندے کو انہوں نے پکڑا ہے, کیا اس سے اگلے بندے نہیں پکڑے جا سکتے؟ اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا, پیسے لے کر چھوڑ دیا ہوگا. یہ بالکل سارے لوگ ملوث ہیں, اور کوئی بندہ ان میں جو نہیں ہے کہ حق حلال کی کمانا چاہتا ہے. ناظرین میں یہ 40,000 متاثرین ہیں, اور اس کے ساتھ اس وقت 88 ارب روپے کا فراڈ ہے. پاکستانی عوام اس وقت دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے. یہ ہمارا میسج بھی ہے کہ کس طریقے سے محتاط رہنا ہے. آئے دن آئے روز ہم لوگوں کے ساتھ کروڑوں لاکھوں ہزاروں روپے کے فراڈ ہوتے ہیں. نہ جانے پھر بھی پاکستانی عوام کیوں شارٹ کٹ کی خاطر, اپنی زندگی کو آسان کرنے کی خاطر بلا وجہ مختلف جگہوں پر بغیر تصدیق, بغیر تحقیق کیے انویسٹمنٹ کرتی رہتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار کرنا چھوڑ دیں, انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو پکڑ ہے وہ پکڑ دکڑ تیز ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے ملک میں کوئی بھی بندہ اگر کاروبار کرتا ہے, کام کرتا ہے, تو وہ اس کی زد سے محفوظ نہ رہ سکے. شیخ صاحب اس کا آپ نے بتا دیا, اعلیٰ عدلیہ اس کے ادارے اس کا حل لیں. اب آپ جاتے جاتے کیا پاکستانی عوام کو میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو تمام پاکستانی حضرات کو یہی کہوں گا کہ جس طرح ہم لوگوں نے ویل وشر ہو کر پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم لوگوں نے پیسے لگائے تھے, لگانے چاہیے, مختلف کاروبار میں کام کرنا چاہیے. پیسوں کو بینکوں میں رکھنے میں یا گھروں کی سیف میں رکھنے سے پیسوں کے رول نہیں ہوں گے, اور نہ ہی ہمارے ان پیسوں سے کچھ بنے گا. یہ ہماری بیڈ لک ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایجنسیاں انوالو ہو جائیں تو یہ تو پکڑے جائیں گے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ باقی لوگ کام کرنا چھوڑ دیں. میں سب کو کہوں گا پاکستان کی فیوچر پلاننگ کے لیے ہر بندے کو موٹیویٹ ہونا چاہیے, کام کرنا چاہیے, کوئی بندہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا, سرکاری اداروں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے کسی بھی ادارے سے کام کروانا, جیسے آپ کریں ایجنسیاں انوالو ہوں تو وہاں ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. تو کیا آپ نے ابھی تک ان کو اداروں کو اپلیکیشن دی ہے نیب کے علاوہ؟ نیب کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے اتنا میڈیا کے ذریعے کیا ہے, جس جگہ بھی جاتے وہ کہتے ہیں نیب ایک ہمارا ایک فورسفل ادارہ ہے, وہ کام کر رہا ہے, آپ انہیں کام کر لینے دیں. سر 1.5 سال ہو گیا, اس کے زیادہ ہم لوگ انتظار نہیں کر سکتے.
اب لوگ آگے کیا کریں گے؟ لوگ- اب 1.5 سال ہو گیا ہے، مزید زندگی گزر رہی ہے، اس کا 3.5 لاکھ ہے، 54 لاکھ ہے، 1,30,00,000 ہے، ان کے پیسے ہیں، آپ کے پیسے ہیں، ان کے پیسے ہیں، اب یہ 46,000 بندوں کے پیسے ہیں، جو تو صاحب استطاعت ہے وہ تو زندگی گزارے آرام سے، آپ جیسا جو متوسط طبقہ ہے وہ کیا کرے گا پھر؟ سر ہم اپنے اس میڈیا کے ریفرنس سے، میڈیا کے توسط سے ہم اعلیٰ احکام تک یہ بات اپنا مسئلہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھائی جان کوئی ایک ادارہ آگے ہوئے، ان لوگوں کو پکڑے اور ان کو بٹھائے اور ان سے پوچھو یار تم نے جو کچھ کیا سو کیا. تو ان کی یہاں پراپرٹی ہیں، چیزیں ہیں، وہ کوئی ضبط نہیں کرتے. سب کچھ ہے. انہوں نے دیکھے یہ دفتر سیل کیا ہوا ہے. دفتر سیل کرنا مقصد نہیں ہے ان کا، اکاؤنٹ سیل کرنا مقصد، اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں ہے، اکاؤنٹ سیل کرنے سے کیا؟ انہیں پکڑ کر ان سے ریکوری کروائی جائے، اور اگر وہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں وہ والے ڈاکومنٹس، وہ والے پیپر، وہ والی اتھارٹی، وہ والی پرمیشن انہیں دی جائے جس سے وہ لوگ کام کریں. ریکوائرمنٹ ان کی پوری کرے. ریکوائرمنٹ پوری کرے. دیکھیں جی 1.5 سال سے لوگ اسٹریم لائن ہو کر کام کر رہے تھے. اگر وہ لوگوں کو پروفٹ دے رہے تھے، ایک بزنس چل رہا تھا، اور چکس کا کام جو تھا یہ پاکستان کی بیسک ریڑھ کی ہڈی ہے، جس میں دیکھیں پاکستان از اے ایگریکلچر کنٹری، وی آر ناٹ اے انڈسٹری کنٹری. تو ہمارے ایگریکلچر کنٹری کے اندر یہ ڈیری فارم، پولٹری فارم، یہ چیزیں ہماری بیسک ہیں، ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں، سارا صورتحال آپ نے دیکھی. متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے پاس اس وقت اس پلازے کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن ہم اس دفتر کے باہر، جو کہ لسانی والوں کا اپنا ذاتی دفتر ہے، اس کے باہر یہ پروگرام کرنا چاہ رہے تھے، اور یہاں زیادہ لوگوں کی اجازت رہی تھی اندر آنے کی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے کچھ متاثرین کے ساتھ پہنچے ہیں. فیصلہ آپ کی عدالت میں چھوڑتے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، ادارے کہاں جا رہے ہیں، اور ان کو انصاف کیسے ملے گا.